والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یا رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ولا اقل من ذلک. اللہم برحمتک اصلح لی شانی کلہ. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما محمد الا رسول محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. وما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شیء علیما. دوستو بزرگو، آج 11 ربیع الاول ہے. رات جو ہوگی وہ 12 ربیع الاول. ہمارے ہندوستان پاکستان کے لوگ اس کو 12 وفات بھی کہتے ہیں. جی 12 وفات بھی کہتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال، حضور کے لیے وفات کا لفظ نہ استعمال کیجیے. حضور کے لیے کس کا لفظ استعمال کیجیے؟ وصال. وصال کا ترجمہ ہوتا ہے ملنا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال 12 ربیع الاول کو تو کنفرم ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں. لیکن ولادت کے سلسلے میں محدثین کا بیشتر قول یہ ہے، بلکہ اجماع ہے تقریباً، کہ آپ کی ولادت 8 ربیع الاول کو ہوئی ہے. بعض لوگوں کا قول ہے کہ 12 ربیع الاول، لیکن مسلمان 12 ربیع الاول ہی کو یوم ولادت مان کر کے خوشی اور مسرت مناتے ہیں. سچی اور صحیح بات یہی ہے کہ کائنات عالم میں انسانیت کے لیے اس سے بڑی کوئی خوشی نہیں ہے کہ ہم کو اللہ نے محمد دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دوستوں کی رائے ہوئی آج جمعہ میں بیان نہیں ہونا چاہیے، آج شام کو بیان ہونا چاہیے، لیکن ہم پہلے سے بالکل ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے. جی یاد ہی نہیں تھا مجھے. تو کیا خیال آج کے بیان کو موقوف کر کے رات میں مغرب بعد رکھا جائے یا عشاء بعد رکھا جائے؟ اگلی مسجد میں سب عشاء بعد ہے، تو خالق ملک نہیں، عشاء بعد نہیں بیٹا. جی 1 گھنٹہ بہت ہے باپا. مغرب سے مغرب بھائی تو آتا ہی نہیں. 1 مہینے میں ایک دفعہ آتا. ٹکٹ آئے گا کیا ہے؟ مغرب سے عشاء تک کافی وقت ہے. مغرب سے عشاء آج دعا کر دیں، بس اسی وقت بیان ہوگا. کیا خیال؟ یا ابھی بات ہو رات میں نہ ہو؟ ابھی بھی ہو رہا ہے. کہاں سے لاؤں گا اتنا؟ دوبارہ وہی بیان. چلو ٹھیک. دیکھو قرآن پاک نہیں بھائی، وہاں کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے مدینے میں. ہاں واللہ مدینے میں سب کچھ ہے. جی جنت میں بھی مدینہ نہیں ہے، یہ پتہ ہے آپ کو. جنت میں سب کچھ ہے مگر مدینہ نہیں ہے. اللہ پاک پورے روضے کو اٹھا کے لے جائیں گے. جی سب کچھ ہے لیکن جنت میں مدینہ نہیں ہے. اچھا بات.
دیکھو دوستو، قرآن کی ایک آیت آئی ہے، کوشش کریں گے ہم رات میں صرف خصوصیات گنائیں کہ نبی اکرم کی کیا کیا خصوصیت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہرحال پوری کائنات عالم میں اس سے بڑھ کر کوئی مسرت کا دن ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو، اس امت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا تحفہ عطا فرما دیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ تحفہ ہے، ایک گفٹ ہے. کتنی بڑی بات ہے دوستو کہ کائنات عالم میں عمومی ہلاک اللہ پاک کا عذاب ہوتا تھا، پوری کی پوری قوم نسل کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے. جب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اللہ نے قرآن میں یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ روئے زمین پر اب قیامت تک عمومی عذاب. قرآن کی آیت ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ وَهُمْ. جو نعمت دی ہے اللہ نے آپ کو، بس اسی پر دعا کر لیتے ہیں 2-4 منٹ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی حیات سے ہیں، اس میں کوئی شک شبہ نہ کرنا. آج بھی حیات سے ہیں. آپ نے ابھی نماز پڑھی ہے، لمبی چوڑی دلیل میں نہیں لاؤں گا. آپ نے نماز پڑھی نہیں پڑھی؟ تحیات پڑھا نہیں پڑھا؟ تحیات میں کس کو کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ؟ جی سلام تو مردوں کو بھی کیا جاتا ہے قبرستان میں، لیکن رحمت اللہ کوئی نہیں کہتا ہے. ارے قبرستان میں جاتے ہو، میں دماغ کا بخار نکالنا چاہتا ہوں اپنا بھی، تاکہ شیطان میرے قریب نہ آئے، اور آپ کا بھی بخار اتارنا چاہتا ہوں. مردے کو قبرستان میں کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا دار قوم. لیکن رحمت اللہ کا لفظ کہا جاتا ہے؟ بلاؤ اٹھاؤ ہاتھ، اس میں سے کون کہتا ہے رحمت اللہ؟ مردے کو بھی سلام کرتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ ہمارے نبی باقاعد حیات ہیں، اس لیے نماز میں اللہ کہلاتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ابھی ہم شیخ احمد سے ملیں گے تو کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کہتے نہیں کہتے؟ تو زندہ کو تو معلوم یہ ہمارے سرکار زندہ ہے، سچ میں زندہ ہے بابا، سچ میں زندہ ہے. کوئی شک و شبہ نہ کرنا اس پر. یہ بڑا فتنہ ہمارے ہندوستان میں تو نہیں ہے، پاکستان میں حیاتی مماتی کا بڑا فتنہ. وہ اللہ انہی کو مبارک کرے، ہمارے یہاں نہیں ہے یہ فتنہ. بہت بڑا جھگڑا ہے ادھر. اچھا بابا، تو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اب زمین پر عذاب نازل وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے محمد آپ جب زمین پہ آ گئے تو اب عذاب نہیں آئے گا. دیکھو یہ قرآن ہے، حدیث نہیں ہے کہ تم کہو گے مولوی صاحب شک بخاری شریف کی ہے. آج کل لوگوں کو یہ بھی بخار لگا ہوا ہے. ہاں یہ بخار ہے، خود کلین شیپ، سنت کے خلاف زندگی. اب کوئی بات کی تو کہتا ہے بخاری کی روایت ہے جی، اور بخاری کا روایت ایسا کلین شیپ آدمی نقل کرے تو میں کہتا ہوں وہ روایت اب ضعیف ہو گئی. کیوں بھائی؟ اس حدیث کی سب بات قوی ہے. روایت ضعیف کب ہوتی ہے بیٹا؟ راوی کی وجہ سے. اب بخاری کی صحیح راوی روایت بھی فاسق فاجر مجھے نقل کرے گا تو میں اس کو کہہ دیتا ہوں کہ روایت اب ضعیف ہو گئی، اس لیے کہ راوی تو ہے. اب میں بہت انٹی مزاج آدمی ہوں، جذباتی انسان ہوں، رسول اللہ سے جذبات کی حد میں محبت رکھتا ہوں. ایک جان نہیں 1000 جان اللہ کی قسم رسول اللہ کو قربان کر دوں گا. اور پھر بھی ہماری سعادت ادا نہیں ہوگی. محمد کا اتنا حق ہے مجھ پر صلی اللہ علیہ وسلم. جذباتی محبت رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تاکہ ان کی دربار سے، ان کے دسترخوان سے یقین جانو کہ اگر ہڈی کا ٹکڑا بھی مل گیا تو ولایت مل جائے گی. اگر اس سرکار دو عالم کی جناب سے کوئی چیز تھوڑی سی بھی مل گئی تو ہمارا نصیب بن جائے گا، ہمارا نصیب بن جائے گا. ان کو ارے بھائی پچھلے جمعہ میں نے کہہ دیا تھا، انشاءاللہ شام کو کریں گے ہم بات، صرف خصوصیت نقل کریں گے، تقریر نہیں کریں گے. تقریر تو کہا میں نے بیٹا کو تو کرنا، اس کی بھی بات ہونی چاہیے.
ہم آدھا گھنٹہ 10-15 منٹ بات کریں گے. تو تیاری کر لے بھائی, میں نے اعلان کر دیا, اس لیے بھاگنا بٹ. مخدوم صاحب, امام صاحب آپ ہی ہیں, اپنے مقتدی کو سنبھالیے اب آپ. ہاں خیر, بہرحال دوستو, تو اللہ نے کہا کہ وما کان اللہ لیعذبہم, ہے نا, اللہ عذاب نازل نہیں کرے گا وانت فیہم, اور اے محمد جب تک کہ آپ ان کے اندر موجود ہیں اللہ کا عذاب نہیں آئے گا. اللہم صلی علی محمد, اللہم صلی علی محمد, اللہم صلی علی محمد. دیکھو یہ کیوں میں پڑھ رہا ہوں بار بار. اللہ نے کہا کہ آپ اتنے بڑے رحمت ہیں, اتنے بڑے رحمت ہے کائنات عالم میں, کہ آپ کی رحمت اتنی بھاری ہے کہ اللہ کا عذاب اب, اسی لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں اللہم صلی علی محمد, اللہم صلی علی محمد. صلی علی محمد کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ رحمت نازل کر, درود نازل کر, برکت نازل کر. کس پر؟ یعنی اتنے بڑے آپ رحمت ہیں کہ اللہ بھی آپ کی رحمت کو تسلیم کر کے تمام دنیا کے گنہگاروں سے عذاب کو ٹال دیا. سنو, آج جمعے کا دن ہے, تم کھانا کس کو کھلاؤ گے؟ دوستوں کو کھلاؤ گے نہیں کھلاؤ گے بھیا؟ سچی سچی بولو. جاننے والوں کو, پہچاننے والوں کو, اپنے عزیزوں کو, اقربا کو, دوستوں کو, انہیں کو نہ کھلاؤ گے یا دشمن کو بھی کھلاؤ گے؟ بتاؤ بتاؤ, بولو یار, جلدی جلدی بول دو. دوستوں کو کھلاؤ گے. اور اللہ کی قسم مسجد میں کہہ رہا ہوں کہ محمد کی رحمت دشمنوں پر ہے. ارے جب نہ جو محمد کو نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم, جو ان کو نہیں مانتے, ان پر عذاب آنا چاہتا ہے, لیکن محمد کی رحمت ان ظالموں سے بھی عذاب کو روک دیتی ہے. بات سمجھ میں نہیں آئی یار؟ آپ لوگ تو سوچتے ہی نہیں ہیں. یہ میں تھوڑے نہ پڑھ کے آتا ہوں, یہ اس منبر کی برکت ہے, اللہ کی رحمت ہے, محمد کی عطا ہے. دوستوں کو کھانا کھلاتے ہو, درود شریف پڑھنے والے کو تو رحمت ملے گی, صوفی صاحب, ملے گی نہیں ملے گی؟ ان پہ تو عذاب آئے گا ہی نہیں. قرآن حدیث کہتا ہے جس نے پڑھ دیا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو متفق علیہ بات ہوئی. لیکن اللہ کہتے ہیں کہ زانی, شرابی, مسلمان نہیں چھوڑو, کافر, یہودی, نصرانی, مجوسی, عاطف پرست, ملحد, زنادقہ, جتنے کائنات عالم کے ہیں, اے محمد تیری رحمت سے وہ بھی محروم نہیں. کیا سمجھتے ہو ہمارے نبی کو؟ ہمارے نبی کا مقام تو آپ نے جانا ہی نہیں ہے. مسلمان صرف کھڑے ہو کے درود پڑھ لیں گے تو کہیں گے میں نے محمد کا ہاتھ ادا کر دیا. یہ ارے بات غلط کر رہا ہوں, صحیح کر رہا ہوں. اللہ کہہ رہے ہیں, قرآن ہے یہ. کوئی مولوی کا باپ نہیں کر سکتا مجھے کہ مولوی صاحب حدیث دکھلاؤ. اس کے رجال پہ گفتگو ہے. جو یہ کہے گا وہ شاید مسلمان نہیں ہوگا. مولانا یہ تو قرآن ہے نا جو میں پڑھ دیا ہوں کہ اللہ عذاب نازل نہیں کرے گا جب تک کہ آپ ان کے اندر. تو نبی موجود ہے یا نہیں ہے؟ جی نبی موجود ہے کہ نہیں ہے؟ اور کہاں سنو, تم حیاتی ہو یا مماتی جاؤ, جانو تم ہمارے لیے تو باعث حیات ہے. قاضی ثناء اللہ پانی پتی, جو اس امت کا بیہقی کے نام سے خطاب دیا ہے لوگوں نے اس کو, اپنے وقت کا بڑا عالم بھی ہے اور بہت بڑا صوفی بھی ہے. قاضی ثناء اللہ پانی پتی, وہ لکھتے ہیں اللہ اکبر کہ ہر صاحب ایمان کو شعوری طور پر, جملہ سمجھو, شعوری طور پر یا بے شعوری طور پر. مولانا شعوری طور پر یعنی توجہ ہے نبی کی طرف تو, اور نبی کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے تو, دونوں حال میں نبی کی رحمت سے نہ یہ یہاں محروم ہے نہ وہاں محروم ہے. کتنی بات کہہ دی خطرناک کہ نبی کی رحمت سے شعوری طور پر, جیسے یہ جتنے داڑھی والے ہیں, یہ جتنے دیندار ہیں آپ میں, یہ شعوری طور پر جب کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی,
ورحمت اللہ، لے اللہ پاک نے تو کمال ہی کر دیا ہے، 3 بات کہی ہے۔ شریعت میں سنت 3 ہی ہے سلام میں، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، یہ 3 ہی لفظ ہے نا۔ چوتھا لفظ کوئی دکھا دے گا تو میں اس کو انعام دوں گا 10 روپے۔ بلال بھائی نے تو ایک دن جیت لیا، لیکن یہ انعام 10 روپے میں جیتنے نہیں دوں گا کسی کو۔ بتاؤ شریعت میں یہ 3 لفظ کے علاوہ سلام کا جواب کہیں ہے؟ نہیں، ایسے مت بولو جلدی، رحمت اللہ وبرکاتہ بس ہے نا، السلام علیکم ورحمت اللہ، اس سے آگے کہیں؟ سنو، معلوم یہ ہوا کہ رب ذوالجلال کی جانب سے جتنی رحمت کی 3 قسمیں تھی، اس کو منتہا تک پہنچا دیا نبی تک۔ ارے پہنچائیے بھائی، پڑھتے نہیں پڑھتے نماز میں یارو؟ واللہ یقین جانو میں کچھ سوچ کے نہیں آیا وہ تقریر یہ کرنے، مجھے تو آج سنا تھا تقریر ہی نہیں کرنی، شام کو بات کرنی، یہ تو ان کا فیض ہے، وہیں سے آتا ہے۔ ہاں، ان کا اگر دل پر تھوڑی سی روشنی میرے پڑ جائے تو میرے تو گہے بر تارا میں آلہ نسینم، گہے بر پائے پشت خود نبینم۔ اچھا بابا، تو اللہ کہتے ہیں جب تک آپ ان میں ہیں اس وقت تک کہ کیا مطلب مسلمان پر کیسے آ جائے گا؟ یہ تو آپ پر درود پڑھتے ہیں، جو نہیں درود پڑھتے، جو مانتے بھی نہیں، کن کو؟ ہمارے آقا کو مانتے بھی نہیں، اور بہت سارے تو جانتے بھی نہیں جی۔ اللہ کہتے ہیں ان پر بھی محمد تیرا یہ کرم ہے کہ ان پر اب عذاب نہیں ہے۔ یہ تو قرآن ہے۔ اور سنو دوسرا نسخہ کہہ کے بات ختم کرتے ہیں، شام کو بات کریں۔ دوسرا اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ پر سنیے، یہ تو عمومی عذاب میں سب کو بچا لیا میں نے، اب خصوصی عذاب سے بچنا ہے۔ خصوصی کون؟ اہل ایمان۔ ایک عمومی عذاب میں سب کو بچایا، ایک عمومی عذاب میں یعنی دنیا میں عذاب نہیں آئے گا، کن پر؟ جو نہیں مانتے ان پر، لیکن آخرت میں عذاب آئے گا۔ اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے مولانا ہم کو، قرآن ہے نا، اللہ کی کتاب ہے، اللہ ہمارے ان اکابر کو کی قبروں کو نور سے بھر دے جن سے میں نے علم پڑھا۔ وہ اللہ کیسے لوگ تھے ہمارے اکابر علماء دیو۔ سنو، اب اہل ایمان کو شاید یہ خطرہ لگ جاتا کہ یہاں تو عذاب چل گیا اور وہاں عذاب، تو اللہ نے کہا نہیں، سنیے، آپ کا امتی اگر کبھی گناہ کر لے تو عذاب چاہتا ہے گناہ کو، عذاب یا گناہ چاہتا ہے عذاب کو۔ کپڑا گندا ہو گیا تو اس کی صفائی ہونی نہیں ہونی؟ ایمان گندا ہو گیا تو اس کی صفائی ہونی نہیں ہونی؟ تو اللہ کہتے ہیں سنیے، آپ کی امت کو ایک اور تحفہ دے رہا ہوں، کیا؟ کہ اس وقت تک عذاب نہیں لگے گا ان کو اگر یہ استغفار کریں گے، یعنی اگر استغفر اللہ پڑھتے رہیں گے تو نہ یہاں عذاب ہوگا نہ وہاں عذاب ہوگا۔ لے امت کا معاملہ ہی حل کر دیا نہیں کر دیا۔ اب بھائی یہ بھی قرآن ہے مولوی صاحب، یہاں بھی کوئی مائی کا پوت مجھ سے، میں بہت ٹیڑھا مولوی مولوی صاحب، دیکھنے میں بڑا سیدھا ہوں، ہاں الجھتا نہیں ہوں کسی سے، لیکن اللہ جانے مجھے جذباتی ہے محبت رسول اللہ۔ ہاں، میں ان کی جناب کی طرف سے دفاع کروں گا اور یہی میرے لیے نجات ہے۔ کیا کہا؟ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اے رسول اللہ آپ کی امت اگر استغفار کرتی رہے گی تو نہ یہاں عذاب ہوگا اور نہ، اور سنو اس میں حکمت کیا ہے، یہ تفسیر نہیں مولانا، یہ حکمت ہے۔ دل پہ گناہ لگ گیا، اب نبی کے نور، نبوت کا نور آنا چاہتا ہے، نبی کی رحمت کا نور، اسی کو قرآن کی خطبے میں پہلی آیت وہی آئی، کیا تھا بیٹا خطبہ کی آیت؟ وہ دکھا ذرا، اس کی وضاحت کر دوں یار۔ دیکھو یہ قرآن کی آیت آئی تھی، کیا؟ جو اللہ پر اور رسول پر ایمان لائے گا اللہ ڈبل از کفلین من رحمتہ ہی، جو کو کفلین کہا دنیا میں بھی مولوی صاحب، اور ڈبل، اس کا ویسے ثواب ترجمہ تو یہ ہے 2 کفلین، وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ،
دیکھ لیجیے اس کی وضاحت کر رہا ہوں. گناہ ہو گیا مجھ سے, گناہ سرزد ہو گیا, قلب پہ دھبا لگ گیا, اور نبی کے نبوت کا نور, نبی کی رحمت کا نور, نبی کے فیض کا نور, نبی کی تجلی کا نور, نبی کی رحمت آنا چاہتی ہے, اور میرا گناہ اس کو روک رہی ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ تو زیادہ کچھ مت ہنگامہ کر, کہہ استغفر اللہ, اے اللہ گناہ بس لے. جیسے تو نے کہا استغفر اللہ, تو یہ اینٹی اسپرے ہے گناہ کا, گناہ کا اینٹی اسپرے ہے. جیسے تو نے کہا استغفر اللہ, یہ گناہ تیرا دھل گیا. اور دیکھو قرآن کہتا ہے وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا, جیسے تم استغفار پڑھ لو گے تو ہم تم کو یہ گناہ مٹا کے تمہارے قلب پر ایمان کا نور ڈال دیں گے, رسالت کی روشنی ڈال دیں گے, رحمت للعالمین کا فیض ڈال دیں گے. پھر کیا ہوگا؟ تمشون بہی, اب تو نور نبوت کے سائے میں چلے گا. تمشون بہی. اور سنو, اللہ پاک بھی بڑے رحمان و رحیم ہیں, بلکہ رحیم الرحمہ ہے, ارحم الراحمین نہیں میں بول رہا ہوں, سمجھو, اگر عربی سمجھو گے تو مزہ آئے گا. رحیم الرحمہ, کریم القرمہ, رحیم کریم القرمہ. یاد کر لے بیٹا, یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے مجھ پر. رحیم دنیا میں جتنے بھی رحم کرنے والے ہیں ان سب کے رحم کی جہاں انتہا ہوگی, میرے رب کے رحم کی ابتدا ہوگی. جہاں پہ سب کے کرم کی خزانے ختم ہو جائیں گے, وہاں سے میرے رب کے کرم کے خزانے کے دروازے کھلیں گے. آئے بلال صحیح غلط؟ رحیم کریم الرحمہ. اچھا بابا, اللہ کیا کہتے ہیں وَيَغْفِرْ لَكُمْ, اب تم کو بالکل نٹھرا ہوا صاف شفاف میں زمین پہ رکھوں گا. کیوں رکھوں گا ایسا؟ تاکہ تو جہاں رہے نبی کی رحمت سے فیض پاتا رہے, نبی کی رحمت سے تو فیض پاتا رہے. اللہ تعالیٰ نبی کی رحمت سے ہم سب کو بھرپور فیض عطا فرمائے. تو بہرحال دوستو, ان نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ایک نہیں ہے. یہ میں نے سنایا تھا آپ کو روایت, غالباً پچھلے جمعہ سنا دیتا ہوں, ابھی بات ختم کر دیتے. حضور کو 3 دعا کا اختیار دیا گیا. آج خطبے میں ایک دعا کا تذکرہ ہے. قرآن ایک لغت میں نازل ہوا. حضور نے فرمایا تو بیچارے انڈین بھی ہوں گے, ہمارے مسلمان, پاکستانی بھی ہوں گے جی, فلپائنی بھی ہوں گے جی, پنجابی بھی ہوں گے, سندھی بھی ہوں گے, بلوچ بھی ہوں گے, حیدرآبادی بھی ہوں گے جی جی. تو حروف کو کیا کریں گے مخدوم بھائی؟ بدل کے. جیسے حیدرآباد میں کس لفظ کو بدل دیتے ہیں؟ آپ کو کیا بولتے ہیں؟ بول دیتے ہیں. خدا کی قسم نہیں بولتے, خدا کی قسم. آپ بولتے ہیں حسومت. لہجہ ہے بھائی, تم اس پر کیوں پکڑتے ہو؟ میں نے خود سنا. لبیک پڑھ رہے عراقی کرے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک, لے لبیک بول رہے جی. کاف کو ارے سنا نہیں سنا؟ مصری ہمارے جمعہ کو گما کا دیتے, می یومل گما کی. وہ ایک آدمی جمعہ کے دن نماز پڑھ رہا, یہی آئے اذا نودی للصلاۃ من یومل جمعہ ہے لفظ تو کر رہا گما کی, جیم کو گاف کر دیا. تبھی دنیا میں بے شمار لوگ ہیں, ویسے پچھلے ہفتے کو میں نے شاید بتایا تھا, اس کو دوہرا گیا. سب کو ایک ہی لفظ پڑھیں گے تو امت کو تو پریشانی بڑھ جائے گی. تو مایوس مت کرو امت کو, یہ مت کہو کہ تیرا قرآن صحیح نہیں ہے تو تیری نماز صحیح نہیں ہوئی. یہ تو رسول اللہ کی رحمت ہے, یہ بھی رحمت ہے یار. تو حضور نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو 7 لہجے میں لغت میں پڑھنے کی اجازت ہوگی.
اس کو لوگوں نے کہا کہ 7 قرات ہے. خیر چلو, حضور نے فرمایا میں نے اپنی تیسری دعا ریزرو کر لی. 3 دعا تھی نا, ایک اللہ کی طرف سے اجازت ہے, 2 دفعہ تو میں نے اللہ سے مانگا کہ وسعت کر دیجیے, میری امت کی مغفرت کر دیجیے, اللہ نے قبول کر لی. تیسری دعا میں نے بچا لیا. کیوں بچا لیا؟ فرماتے اس لیے بچا لیا کہ قیامت کے دن حضرت ابراہیم جیسا جلیل القدر نبی وہ بھی میری دعا کا محتاج ہوگا. یہ مسلم کی روایت ہے, ابھی 2 دن پہلے میں نے پڑھی تو میرے تو ہوش ہی ٹھکانے لگے. احادیث صحیح ہے, مسلم کی روایت, احادیث قدسیہ میں ہے یہ کہ میں نے یہ دعا بچا کے, اور ابھی آپ نے پڑھا خطبہ میں, اس نے پڑھا, میں نے سنا, لکل نبی دعویٰ, ہر نبی کی ایک دعا ہے, ہر نبی نے اس دعا کو دنیا میں وَإِنِّي اخْتَبَعْتُهَا, اور میں نے اس دعا کی سیونگ کر لی. آپ کی زبان کیا کر لیا؟ سیونگ کو کیا بولتے؟ بچا لیا, محفوظ کر لیا, ریزرو کر لیا. کیوں؟ شفاعۃ لامتی, میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا. اور ایک روایت میں شفاعۃ لامتی لاہل الکبائر, نمازی کو تو اللہ ویسے ہی معاف کر دے گا, جا روزہ رکھنے والے کو تو ویسے ہی معاف کر دے گا. دیکھو میں نے کہا رحمت یہاں سمجھ میں آتی ہے, استغفار پڑھنے والے کی ویسے ہی مغفرت ہو گئی. لیکن ویری ویری بگ ڈینجر مسلمان میری امت کے ہیں جنہوں نے پوری زندگی فرانس کی پی جی اور اٹلی کی چٹلی کھائی, اب پتہ نہیں کیا کیا کیے کرتوت, تو لیکن ہے تو وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ. تو حضور فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دعا بچا کے رکھی ہے تاکہ میں اپنی امت کے ویری بگ ڈینجر پیپلز کی مغفرت کراؤں گا. دیکھ لو میں نے کیا کہا, اپنوں کو تو سب دیتا ہے اور غیروں کو وہ ایک ہی ہے محمد جو غیروں کو نوازتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیسے کو نہیں چھوڑے گا, دشمن کو بھی نہیں, یہی تو ان کی رحمت ہے. اپنوں کو تو سب کھلاتے, نسیم بھی اپنے ساتھی کو لے جائے گا, چلیے بھائی صاحب آپ آئیں شارجہ سے بریانی کھانے, دانش بھی علی گڑھ والے کو لے جائے گا, میں بھی دوستوں کو لے جاؤں گا. لیکن جس نے مجھے گالیاں دی ہو, جس نے مجھے خنجر چبھایا ہو, کبھی وہ آئے گا میرے گھر میں, وہ امید بھی نہیں رکھے گا میں دوں گا بھی. اب مشکل یہ ہے کہ وہاں ویری بگ ڈینجر زیادہ محمد سے امید رکھتے ہیں, اور محمد بھی ان کو محروم نہیں کرتے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو محروم نہیں کرتے. اچھا بابا دیکھو بس بات ختم کرو, بات پہ بات نکل جاتی, ہو گیا, ارے ہو گیا, وقت پورا ہو گیا, بلا ارادہ ہو گیا. چلو مغرب بعد انشاءاللہ بات ہوگی, مغرب سے ساتھ زیادہ لمبی بات کا کیا فائدہ, ٹھیک ہے انشاءاللہ. لیکن بریانی شریانی نہیں ہوگی. ہاں کبھی آپ اس ارادے سے آئیے گا کہ مولوی صاحب بریانی کھلائے. ہم پہلے مسجد میں پروگرام بہت کرتے تھے, 5,000 کی بریانی آتی تھی, لیکن اب نہ وہ دوست رہے نہ وہ احباب رہے. جی بنے کیوں کر کے ہے ہر بات الٹی, ہم الٹے یار الٹا بات. ٹھیک ہے دوستو, اب بیچارے وہ لوگ سب یہاں سے چلے گئے, اور میرا بیٹا ہمیشہ ضد کرتا ہے. مخدوم بھائی سے بھی میں نے آج صبح میں مشورہ کیا, تو پہلے یہاں 250-300 450 لوگ ہوتے تھے مسجد میں, اور الحمدللہ پروگرام بھی ہوتا تھا, کھانے کا بھی نظم ہوتا تھا. لیکن اب وہ سب, پھر میں بھی بوڑھا ہو گیا. بوڑھا بیل کیا کرے گا بابا, اللہ بوڑھے بیل پہ رحم ہی کر دے. آمین تو کہتے, فیصل بڑا پکڑی ہے یار. بوڑھا آپ تو نہیں کہہ سکتے نا. کیوں نہیں کر سکتے, میں جب خود ہی بول رہا ہوں. ہمارے سے پورے نہیں ہے, جو جوان ہے ابھی, دوسری شادی کی تیاری میں لگا ہوا ہے, میں سننے میں لگا ہوا ہوں. چلو اللہ تعالیٰ خوش خرم رکھے. تو انشاءاللہ مغرب سے اس وقت بات کریں گے, اور وہی دعا ہو جائے گی تاکہ آپ بھی خوش, ہم بھی خوش, اور رسول اللہ کی طرف کو اللہ تعالیٰ ہم سب سے خوش کرے. اللہم صلی علی سیدنا محمد و سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک بارک وسلم علیہ. اے اللہ جو کچھ کہا گیا قبول کر لے. اے اللہ ہم بہت کمزور, بہت ضعیف ہے. اے اللہ جس نبی کی صفت آپ نے 23 سال میں بیان کی قرآن میں, اس نبی کی صفت ہم ایسے گناہگار سے کب بیان ہو سکتی ہے. اے اللہ یہ بھی انہی کا فیض ہے کہ کلمہ نصیب ہوا ہے. اے اللہ ورنہ ہم پتہ نہیں کس مندر میں گھنٹی بجاتے ہوتے, کس بت کے سامنے سر نگے ہوتے. اے اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے کلمہ لا الہ الا اللہ
محمد الرسول اللہ کی نعمت عطا کر دے، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی نعمت عطا کر دے، قرآن کی نعمت عطا کر دے، اے اللہ اپنی ذات عطا کر دے، اے اللہ کیا چاہیے، اے اللہ تو ہی مسلمانوں کو مل گیا، اے اللہ تیری کائنات عالم ہے اور تو اس کائنات عالم کا رب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تجھے ہی امت کو عطا کر دیا، اے اللہ اس بات پر تیرا شکر ہے کہ تو ایک ہے، اکیلا ہے، ہم سب کا رب ہے اور ہم سب تیرے بندے ہیں، اے اللہ ہمارے لیے یہی فخر بہت ہے کہ تو ہمارا رب ہے، اے اللہ اور یہی عزت بہت ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اے اللہ محض اپنے فضل سے نبی پاک کی نبوت و رحمت کے فیض سے ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں کو اچھی کر دے، ہر مشکل ہر پریشانی ہر غم کو ٹال دے، اے اللہ جو بلا آئی ہوئی ہے اس کو بھی ٹال دے، جو نہیں آنے والی ہے اس کو بھی اپنے فضل سے ٹال دے، نبی رحمت کی نبوت کے رحمت کے صدقے وسیلے ٹال دے، الہ العالمین ایمان کامل نصیب فرما، اے اللہ ذوق عبادت نصیب فرما، اے اللہ ایمان کی حلاوت نصیب فرما، اے اللہ ذلت سے اور قلت سے بچا لے، اے اللہ عبادت اور حلاوت نصیب کر، اے اللہ محض اپنے فضل سے ہمارے اس مجلس کا مکمل الہ العالمین اخلاص کے ساتھ تو ثواب کو قبول کر، اور ہم سب کی طرف سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں بطور تحفے کے پیش کر دیجیے، اے اللہ اور ہمارے لیے اس کو دنیا آخرت کی سعادت کا ذریعہ بنا دیجیے، اے اللہ ہم آج اپنے فضل سے اس مجمع میں جتنے لوگ ہیں سب کی جائز حاجتوں کو پوری فرما، جو لوگ بے روزگار ہیں ان کے لیے روزی عطا فرما، اے اللہ جو لوگ روزگار میں لگے ہیں ان کی روزی میں برکت ڈال دے، اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا دے دے، اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانی اور غم کو دور کر دے، اے اللہ آج ہی کا وہ دن ہے الہ العالمین تو نے ظلمت کو ختم کر کے نور ہدایت کے طلوع ہونے کا فیصلہ کر لیا، اے اللہ ہم سب سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، سچے دل سے توبہ کر لیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور آج ہی کا وہ دن ہے پروردگار عالم کہ نور نبوت کی روشنی سے پوری دنیا کو مسلمان مومنین کاملین کے دل کو منور کر دیا، اے اللہ اس نور سے ہمارے بھی دیدہ باطن کو منور کر دے، ہماری زندگی آخرت کی زندگی پر استوار کر دے، اے اللہ دنیا تو چند دن کی ہے، چند لمحات کی ہے، آخر بڑے بڑے کر و فر والے آئے اور چلے گئے، مٹیوں نے ان کو ہضم کر لیا، اے اللہ ان کا آج نام و نشان بھی نہیں، اے اللہ ہمارا بھی کوئی نام و نشان باقی نہیں رہے گا، اے اللہ لیکن جو تیرے نیک بندے ہیں ان کو تو زندہ رکھتا ہے، الہ العالمین ہمیں انہی لوگوں کی فہرست میں شامل کر دے، اے اللہ جن کو آپ حیات ابدی نصیب کر دیتے ہیں، اے اللہ جن کے مرنے کے بعد بھی ان کے نام اعمال میں نیکیاں چلتی رہتی ہیں، اے اللہ تو ہم سب سے کوئی نیک کام اخلاص کے ساتھ صدقہ جاریہ کا ایسا لے لے کہ جو قیامت تک ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا ذریعہ بن جائے، اے اللہ یہ ٹوٹی پھوٹی الفاظ کو دعا کو قبول کر لے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت۔